ایمان کے بارے میں گفتگو کرنا اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بندہ ایک بندے کے پاس گیا، اس کا جو سودا ہے وہ طے نہ ہوا، دوسرے کے پاس چلا گیا، پھر طے نہ ہوا۔ کئی دوست ایسے ہیں کہ دن کو جاتے ہیں بیچارے رات کو واپس لے کر آتے ہیں، کیونکہ ان کا سودا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو بندے کو سمجھ آتی ہے اس کے مطابق ہی بندہ جانوا لیتا ہے۔ اب ایک بندہ 4 بندوں کے پاس گیا اور جتنا اس نے گفتگو کی آپ اندازہ لگا لیں، جتنی گفتگو کی وہ ساری نے کی۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ 5 بندوں کے پاس گیا، جتنی گفتگو ساری نے کی۔ ایک بندہ 10 بندوں کے پاس گیا، جتنی گفتگو کی وہ ساری نے کی۔ اب اگلی بات سنیں، جب بندہ گفتگو کر کے اس جانور کی قیمت ہو جاتی ہے طے، اب وہ پیسے دیتا ہے کیونکہ وہ درہم کا دور تھا، تو فرمایا 1 درہم کے بدلے، درہم میں جتنے بھی روپے ہوں آپ اندازہ لگا لیں، 1 درہم کے بدلے اللہ 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں یہ قربانی کرنے والے بندے کو ثواب کتنا ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، کتنا قریب رب ہے۔ ہم تو ویسے ہی سمجھتے ہیں میرے پاس یہ کوئی ایسی رسم ہے، اسے کر دیا تو چلو بھی، ایسے رسم نہیں ہے، یہ پیارے خلیل کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک۔ میرے آقا علیہ السلام نے قربانی کی، مولا علی نے قربانی کی، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ سرکار قربانی کرتے، ذبح کرنے کے بعد میرے آقا دعا کرتے، اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھوں میں باہر میں بندے کو پتہ لگے اندر بندے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے، میں نے پچھلے جمعہ پر کہا تھا کہ چھٹی کا دن ہے، تو ظاہر ہے ہر بندے نے اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے پیٹ جانا ہوتا ہے، جانا چاہیے، ہر بندے کو اپنے اپنے گھر جا کے عید کرنی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، جتنے بندے آئیں گے عید تو ہم نے جمعہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آپ نے بس محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہم تقبل من محمد، یا اللہ مجھے محمد عربی کی طرف سے قبول فرما، سبحان اللہ۔ اور اتنی نہیں وآل محمد، سبحان اللہ، یا اللہ آل محمد کی طرف سے قبول فرما۔ اور اگلا جملہ سنیں اور نبی پاک کی لجپالی پہ آپ سبحان اللہ کریں، خوش ہو کے سبحان اللہ کہیں، تاکہ مدینے کے تاجدار ہم سب سے خوش ہو جائیں۔ میرے آقا کہتے ہیں اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، یا اللہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میرے ہر امتی کی طرف سے قربانی کو قبول فرما۔ کوئی کرے نہ کرے میرے آقا کو، واہ 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 واہ۔ لجپال نبی نے پہلے قربانی کر دی، میرے آقا کو پتا تھا میرے غریب اور فقیر امتی بھی ہوں گے جو قربانی نہیں کر سکیں گے، یا رسول اللہ انہیں پھر انعام کیا دیا؟ فرمایا میں محمد جو دعا کرتا ہوں اللہ اسے رد نہیں کرتا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے، اب تا قیامت جو جو قربانی کرے گا یا نہیں کرے گا ہر امتی کے بارے میں اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی کا یہ انداز تھا۔ اب بندہ جب وہ گفتگو کرتا ہے نا جانور کے مالک سے، تو حضور نے فرمایا کہ 700 نیکیاں جب قیمت دیتا ہے، 1 درہم کے بدلے اسے 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب بندے نے جانور خریدا، جانور خرید کے گھر آ گیا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے یار بس گزارے لے کے جانور لے آؤ، تے گزارش ذرا کر لو تے کر لو۔ اگر گزارے لے گے تو پھر گزارے والی سواری ملے گی، پھر یہ امید نہ رکھیں کہ طاقتور سواری ملے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا موٹے تازے جانور لاؤ، ان کی خوب خدمت کرو، انہیں پالو پوسو بڑا کرو، اور ان کی خدمت کر کے جب موٹے تازے ہو جائیں فرمایا ان کی قربانی کرو۔ یا رسول اللہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، اس لیے کہ جب اچھا جانور قربان کرو گے قیامت کے دن پل صراط پر تمہاری سواری بن کے آ جائے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاس گزارا ہو جائے، اگر یہاں گزارا ہوگا تو وہاں بھی پھر گزارا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اچھا جانور قربان کرو راہ خدا میں، کیونکہ میرے آقا کو پتا تھا نا نفسیات کا بندہ، اللہ اکبر، کہ بندہ جب دنیا میں ہو تو بندہ کوشش کرتا ہے سواری اچھی ہونی چاہیے،
تاکہ کوئی دیکھے تو پتہ چلے سواری بڑی اچھی ہے، سواری بڑی خوبصورت ہے۔ حضور نے فرمایا اچھی سواری کو اچھی جانور قربان کرو، کیوں؟ فرمایا کل قیامت کے دن پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گے، جب سواری بنیں گے تو تمہیں سوار ہونے کا بھی مزہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے جانور قربان کرو، اور حضور نے فرمایا جب قربانی کرو تو ناراض ہو کے نہ کیا کرو، منہ بنا کے نہ کیا کرو، خوش ہو کے کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ راہ خدا میں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، خوش ہو کے جانور قربان کیا کرو، اللہ تمہاری قربانی کو قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اسلام کا ارشاد گرامی ہے، گرو سمیت بالو سمیت یہ جانور تمہارے نام اعمال میں تولا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خود سوچیں جب جانور آ جائے نیکی والے پڑھنے میں تو پڑھنا کتنا بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر پڑھنے کو اچھے طریقے سے بھاری کرنا ہے اور حشر کے دن کامیاب ہونا ہے، آج جانور میں تو عیب دار نہ ہو بلکہ صاف ستھرا جانور لیں اور خوب موٹا تازہ جانور لیں۔ کوئی کہے یار اتنا بڑا جانور لے لیا، اتنا بڑا اونٹ لیا، اتنا بڑا بھیڑا لے لیا، اسے کہنا ہمیں پتہ ہے، ہمارے آقا نے ہمیں بتا رکھا ہے جانور اچھا قربان کرو تاکہ قیامت کے دن تمہیں فائدہ بھی ہو اور تمہاری سواری بھی اچھی بنے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اچھے جانور قربان کرو۔ بندہ جب وہ جانور لے کر گھر آتا ہے، اب اگلے جملے سنیں، قربانی کا دن آتا ہے، قربانی کے دن بندہ ذبح کرنے کے لیے جانور کو زمین پہ لٹاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یار یہ ثواب کتنا ملتا ہے، اتنی روایت بات کر رہا ہوں کہ کتنا ثواب ملتا ہے بندے کو اللہ کی بارگاہ سے۔ بندہ قربانی کا جانور لے کر گھر آتا ہے اور گھر آ کر جب عید کا دن ہوتا ہے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے زمین پہ لٹاتا ہے۔ فرمایا زمین پہ لٹانے کی وجہ سے ساتوں زمین میں جتنی مخلوقات ہے وہ ساری کی ساری اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ میں غریب ہوں، جتنا کوئی بندہ اس دور میں تو خیر سارے غریب ہیں، اللہ اکبر۔ کسی کے پاس کروڑ روپیہ ہو تو بھی غریب ہے، اس لیے کہ اس کے پاس 1.5 کروڑ نہیں ہے۔ کسی کے پاس 2 کروڑ ہو تو غریب ہے، اس لیے کہ اس کے پاس 3 کروڑ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کے پاس 4 کروڑ ہو تو غریب ہے، اس لیے کہ اس کے پاس 5 کروڑ نہیں ہے۔ حالانکہ بالکل اس کا الٹ ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو کرتے ہیں ان کو میرا سلام ہے۔ حضور دولت بھی دے اور اس پر شکر ادا بھی کرے، الحمدللہ پڑھے تو خدا بھی راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج تو ہم سارے غریب ہیں، جس کی سیلری 1 لاکھ ہے وہ بھی غریب ہے، جس بیچارے کی 2 لاکھ ہے وہ بھی غریب ہے۔ جب قربانی کا وقت ہوتا ہے تو کہتا ہے یار میں صاحب نصاب نہیں ہوں، اللہ اکبر۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، مجھ میں اتنی پاور نہیں ہے کہ میں قربان کر سکوں۔ کاش کہ اسے پتہ چل جائے رب کی بارگاہ میں جانور قربان کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ اب اس نے جب اس کو زمین پر لٹایا قربان کرنے کے لیے، تو جب اس نے قربان کرنے کے لیے لٹایا، ایک زمین والے نہیں بلکہ 7 زمین والی مخلوق اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کسی کے لیے کوئی ایک نیک بندہ ہاتھ اٹھا دے، ایک نیک بندہ ہاتھ اٹھا دے کہ یا اللہ اسے معاف کر دے، وہ بڑا کریم رب ہے، معاف کرنے پر قادر ہے، جنہیں واسطے ساری 7 زمینہ دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ پیار میں کہہ کر سبحان اللہ۔ تو جس کے لیے